بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ابتدا میں ایک چھوٹی سی معذرت۔ ایک روز پہلے کی ویڈیو میں دو مقامات پر پی ٹی آئی کے بجائے پیپلز پارٹی میں نے کہہ دیا، جس پر کچھ احباب نے اعتراض کیا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک تسامح تھا اور زبان کی غلطی تھی، ورنہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری کریڈینشل رکھنے والی پارٹی ہے، پی ٹی آئی ایک سلیکٹڈ گروہ ہے، تو دونوں کو مشابہت کہیں بنتی نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال پی کی وجہ سے شروع میں پی آتا ہے، شاید اس کی وجہ سے زبان پر پی ٹی آئی کی بجائے پیپلز پارٹی کا نام نکل گیا۔ ناظرین، آج تھر پارکر میں ضمنی الیکشن تھا، وہاں بھی وہی صورتحال رہی۔ پی ٹی آئی کو شکست تو ہونا تھی، لیکن اس میں جو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جی ڈی اے کا، یعنی سندھ کے جو وڈیروں کا ایک الائنس ہے، اس کا اپنا ایک ووٹ بینک موجود ہے تھر پارکر کے علاقے میں، اس کا خاصا حجم ہے۔ وہ شاید پیپلز پارٹی کو ہرا تو نہیں سکتا تھا، لیکن اس ووٹ کی پریزنس نظر نہیں آئی۔ پی ٹی آئی نے بہت کم ووٹ حاصل کیے، یعنی وہی درماندگی کسی کیفیت تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ڈی اے کا ووٹ کہاں گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹروں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا پسند نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کا نام ہی کچھ اس طرح کا بن چکا ہے 2-2.5 سالہ حکومت کے بعد کہ اب لوگ اس کو ووٹ دینے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر میں رہیں، ووٹ کسی کو بھی نہ ڈالیں۔ تو جی ڈی اے والوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ تو نہیں دیا، لیکن وہ گھر بیٹھ گئے اور پی ٹی آئی کے حق میں بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ تو یہ ایک بڑی شرمندہ کن اور مایوس کن صورتحال ہے۔ مجموعی طور پر ضمنی انتخابات میں شکستوں اور ڈسکا کے جو ناکام آپریشن کیا گیا، اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ سینٹ الیکشن پر بھی پڑنے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے متعدد ارکان، جن کی گنتی 2 درجن کے قریب ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو ان کو رام کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، جہانگیر چینی صاحب بھی سرگرم ہیں اور کچھ اور لوگ بھی۔ تو اس حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ اگر ہم اسے ووٹ دیں گے تو اگلے الیکشن میں لوگ ہمیں جوتے ماریں گے۔ پی ٹی آئیوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کر لی ہے کہ نہیں، ہماری اب بھی جڑیں ہیں، عوام میں مقبول ہیں، عوام میں ہمارا ایک گراس روٹ پر ووٹ بینک موجود ہے۔ لیکن ضمنی انتخابات نے پی ٹی آئی کی اس تسلی کو ناکام بنا دیا، اور خاص طور پر جو ڈسکا میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی نکل گئی ہے۔ اور ڈسکا کے ناکام آپریشن کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن یہ باقاعدہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مطالبہ کیا تھا کہ حادثے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے اس واقعے کی، جس میں 23 پولنگ ایجنٹ اور ان کے دوسرے اسٹاف کے لوگ اغوا کیے گئے، اس کا ذمہ داروں کو تعین کرنے کے لیے تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے۔ پنجاب گورنمنٹ نے چیف الیکشن کمیشن کا یہ ہدایت نامہ مسترد کر دیا ہے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ تحقیقاتی کمیشن بناتے ہیں تو کھرا تو انہی کی طرف جائے گا، بلکہ پنجاب کے چیف سیکریٹری آئی جی کے حوالے سے جب بات وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچے گی تو وہاں سے پھر اوپر کہاں جائے گی؟ ظاہر ہے اسلام آباد کے پہاڑی پر بنے ہوئے محل کی طرف جائے گی، جہاں دن رات ثابت ہرن بھونے جاتے ہیں اور 24 گھنٹے ناؤ نوش کی محفلیں جمی رہتی ہیں۔ اگرچہ آج کل ان کا رنگ پھیکا ہے، کیونکہ کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے بھوک مر جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، تو وہاں کچھ ایسے حالات ہیں۔ اب الیکشن کمشنر جو ہے، اس کا یہ حکم نامہ ہے کہ تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس معاملے کو ختم ہونے نہیں دیں گے۔ الیکشن کمیشن اس مسئلے کو آخر تک لے کر جانا چاہتا ہے اور وہ اس سلسلے میں کوئی دباؤ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک آئینی ادارہ آئینی معاملات پر اور قانونی معاملات پر ڈٹ گیا ہے، اور وہ نہ صرف یہ ہے کہ تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہا ہے، بلکہ وہ اس عزم کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ معاملے کو صاف کر کے رہے گا اور تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو سامنے لائے گا اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ چیف الیکشن کمیشن کسی کو سزا نہیں دے سکتے کسی ذمہ دار کو، لیکن وہ بے نقاب کر سکتے ہیں اور اس کے بعد قانونی کارروائی کا رستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ اور فال آؤٹ جو ہے ناظرین، وہ کئی حوالوں سے، کئی معاملات، کئی مورچوں، کئی دائروں میں گھوم رہا ہے، جیسا کہ یہ سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ کا جو اختلافی نوٹ ہے، اس نے ایک دھماکہ برپا کیا ہے، دھماکہ پیدا کیا ہے، جس کی گونج جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس بڑے کو متاثر کرے گی۔ اور وہ جو ساکھ کا مسئلہ ہے، جو ساکھ خراب نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ ساکھ جو ہے اس پر اب سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ غلط اقدامات سے کچھ حاصل ہونے کے دن گئے، اب غلط اقدامات جتنے بھی ہوں، کسی بھی ادارے کی طرف سے کیے جائیں، کسی بھی شخصیت کی طرف سے کیے جائیں،
وہ الٹے پڑ رہے ہیں، اور سلامتی کا راستہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس طرف جو نہیں آ رہے وہ ظاہر ہے پھر اس انجام کو پہنچیں گے جس انجام تک پہنچنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے کسی کے لیے بھی، دشمن کے لیے بھی۔ لیکن یہ لگتا ہے کہ جو حکمران ٹولہ ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے، وہ اسی راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو راستہ سلامتی کے راستے سے بالکل الٹ تباہی کے راستے کی طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ ضمنی الیکشن کا یہ ایک فال آؤٹ پختونخوا صوبے میں گرا ہے، اور وہاں وزیر دفاع پرویز خٹک کے بھائی کو صوبائی وزارت سے ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اگرچہ صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ میرا مسلم لیگ نون کو الیکشن جتوانے میں کوئی کردار نہیں، وزیر نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ الیکشن مسلم لیگ نے عوام کی مدد سے جیتا ہے۔ چلیے اس بیان کو چھوڑیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پرویز خٹک اور صوبائی وزیر کی آپس میں چپکلش تھی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پرویز خٹک کا پورا خاندان جو ہے وہ خان صاحب کی نظروں میں مشکوک ہو چکا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ پرویز خٹک پر ہاتھ ڈالا جائے گا یا نہیں ڈالا جائے گا؟ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ قومی اسمبلی میں 12 ارکان ایسے ہیں جو پرویز خٹک کے حلقے سے، گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ 12 کے 12 پرویز خٹک کی حمایت میں پی ٹی آئی سے بغاوت کر دیں، لیکن ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ پرویز خٹک کا ساتھ دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 8 بھی ہو سکتے ہیں۔ اور صوبائی اسمبلی میں پرویز خٹک کا جو گروپ ہے وہ 1.5 درجن سے بھی زیادہ لوگوں کا ہے۔ تو یہ سینٹ کے حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جہانگیر ترین کی جو کوششیں ہیں وہ ثمر آور نہیں ہو رہی، یعنی جو خان صاحب نے سوچا تھا کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کچھ کمالات دکھائیں گے، تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ویسے ہی کمالات دوسری پارٹی کے پاس خاصے زیادہ ہیں۔ چنانچہ کمالات کا وزن جس دھڑے کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ ثمرات سمیٹ رہا ہے۔ اس وقت یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یوسف رضا گیلانی ضرور جیت جائیں گے، لیکن یہ دعویٰ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جتنے ووٹ ملنے کی توقع تھی اس میں یقینی طور پر کمی ہوگی، اور وزیر اسی بات کو چھپانے کے لیے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ اگر خفیہ بیلٹنگ ہوئی تو اپوزیشن کے ووٹ کم ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت معاملات یہ ہیں کہ ووٹنگ خفیہ ہو یا اوپن ہو، دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کو زگ پہنچتی ہوئی، دھچکا پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ناظرین، فوری طور پر، ہنگامی طور پر، یعنی ان دنوں میں جو سب سے زیادہ مسئلہ گورنمنٹ کے لیے مصیبت پیدا کرے گا، وہ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ انہوں نے سٹینڈ آف لے لیا ہے وہ ہے، وہ تحقیقاتی کمیشن بنانے سے پنجاب حکومت کا انکار جو ہے وہ پنجاب حکومت کو مزید پھنسائے گا، اور اس نے پبلک پر یہ پرسیپشن زیادہ پختہ کر دیا ہے کہ یہ سارا معاملہ ارینج تھا، انجینئرڈ تھا، اور یہ جو آپریشن تھا یہ اسلام آباد کے وہ ہرنوں والے محل سے آپریٹ کیا جا رہا تھا، وہیں سے ساری نگرانی ہو رہی تھی، اور اب اس کو بچانے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے انکار کیا ہے۔ اگر پنجاب گورنمنٹ انکار نہ کرتی، کوئی ڈھیلا ڈھالا کمیشن ایسا بنا دیتی جو معاملے کو لٹکا دیتا، تب بھی کچھ دن معاملہ ٹل جاتا، لیکن یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک اور حماقت کی ہے، اور یہ حماقت کس کے حکم پر کی ہے؟ ظاہر ہے سب سے زیادہ ثمرات اسی کو ملیں گے۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔